عورت کا پسینہ ناف میں ڈالنے سے کینسر نہیں ہوتا ہے۔ عورت کا لعاب ناف میں ڈالو، گردے کبھی فیل نہیں ہوں گے۔ بیوی کے ساتھ زیادہ ہم بستری کرنے سے جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ انگلی کو عورت کے منہ میں ڈالنے سے ذہنی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ عورت کی صحبت رہنے سے مرد کی عمر میں کمی اور ذہن لاغر ہوتا ہے۔ عورت کی صحبت میں رہنے سے مرد کی عمر میں کمی اور ذہن لاغر ہوتا ہے۔ عورت کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے سے جلد لٹکتی نہیں ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے سونے سے مرد کو لقوہ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ بائیں طرف منہ کر کے سونے سے جگر کا کینسر ہونے کا خدشہ نہیں ہے۔ میٹھا کھا کر سونے سے موٹاپا بہت جلدی آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نمکین چیزیں کھا کر سونے سے انسان زندگی بھر دبلا رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر سرما لگانے سے بینائی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بیٹھ کر سرما لگانے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورت کو زیادہ بڑا گوشت کھلایا جائے تو شہوت بڑھ جاتی ہے۔ عورت کو زیادہ مرغی کھلائی جائے تو شہوت میں کمی ہوتی ہے۔ نیند میں چلنے والے افراد دنیا کے خوش قسمت انسانوں میں ہوتے ہیں۔ خراٹے لینے والے افراد دنیا کے سست ترین کام چور انسانوں میں کہلاتے ہیں۔ زیادہ کھانے والے لوگوں کے دماغ بہت ہی سست اور لاغر ہوتے ہیں۔ گرم پانی پینے والے دنیا کے طاقتور اور تیز ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گٹھیا کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ ایڑی میں اچانک درد اٹھے تو سمجھ جاؤ جلد بوڑھے نہیں ہوگے۔ جو افراد کھڑے ہو کر کھڑے کھڑے سو جاتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ پرخلوص ہوتے ہیں۔ جو مسکراتے زیادہ ہیں ان کی عمر عام طور پر بہت کم ہوتی ہے۔ رات کو کھیلنے والے افراد بہت دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ دھوپ میں کھیلنے والے افراد بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے پانی پینے سے رزق میں بے تحاشا کمی ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ کو قسم سے یاد نہ کرو، خواہ وہ جھوٹی یا سچی، نہ بھولے سے ہی اور نہ ارادے سے، جہاں تک ہو سکے وعدہ نہ کر، کیونکہ یہ بات نیکی سے زیادہ نزدیک ہے۔ بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ بندے کو اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت مل جائے، اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو سکے، اس کے اندر عبادت کا ذوق اور اللہ تعالیٰ کے عرفان کا تجسس ہو جائے۔ اسلام کے اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنے گھر کو سکون اور راحت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ دوسرے کے عیوب افشاں کرنے والا رسوا و ذلیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس ضابطۂ عمل کا ذخیرہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی سر انجام دیتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی جواز ضرور مہیا کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اس عمل کو ترک ضرور کر دینا چاہیے۔ جو بندہ حق سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے تمام راہیں تنگ کر دی جاتی ہیں۔ حق نہایت زبردست مددگار اور معاون ہے، اور توفیق الہی کا نہ ہونا جہالت کے سوا اور کچھ نہیں۔ سب سے زیادہ اچھی اور عمدہ صفت یہ ہے کہ آدمی اپنی مرغوب چیزیں لوگوں پر خرچ کرے اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرے اور لوگوں کی مدد کرے۔ جب تم جوان ہو جاؤ گے تو پوری دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ تم لوگ خوش قسمت ہو کہ تمہارے زمانے میں مصیبتوں کے دور کا خاتمہ ہو گیا جن سے ہمیں دوچار ہونا پڑا۔ ہمہ وقت تمنا شکم سیری رکھنے والا کبھی بھی وصال الہی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ ارادہ الہی میں گم ہو جاؤ، ہمہ وقت قرب سے نوازے جاؤ گے۔ انسان کو ہمیشہ انسان سے کام پڑتا ہے۔ سردی زیادہ ہو تو پڑوسی سے آگ مانگ لیتا ہے، حرارت لینے کے لیے سورج کے پاس نہیں جاتا۔ اس کے روکنے کے لیے دعا کا ہتھیار ہے۔
اللہ تعالیٰ ان خطرات سے بچائے جن کے قریب آنے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ جو حالت نزاع میں ہو اس میں بھی جینے کی امنگ اور تڑپ موجود ہوتی ہے۔ اگر ارادے کی پختگی ہو تو ناممکن کو ممکن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تمام عالم برائیوں میں دروغ گوئی عام طور پر نہایت کثرت کے ساتھ رائج ہے۔ آپ خود کو دیانتدار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ عزت و سرداری لوگوں کے بوجھ اٹھانے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے سوا مکمل نہیں ہوتی، اور شرافت و سخاوت و تواضع کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ کوئی سا ایک نیک عمل اگر بار بار کسی ایک جگہ پر کیا جائے تو اس جگہ سے ایک طاقت پیدا ہو کر آپ کے اندر شامل ہو جائے گی۔ جو کام اصلاح کا ہو اور شیطان کی خواہشات کے خلاف ہو، اس میں طبیعت کا گھبرانا اور نفس پر بوجھ پڑنا ضرور یہی کہ مگر استقلال اور مدامت سے آہستہ آہستہ اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اصل وہ ہے جو تکلیف و درد میں مبتلا ہو کر بھی اپنی اصالت اور شرافت کو نہ چھوڑے۔ اللہ کے نزدیک شرافت یہ ہے کہ آدمی کے کام اچھے ہوں۔ آدمی اپنی بات سے وزن کیا جاتا ہے اور اپنے کام سے قیمت پاتا ہے۔ زبان ایک ترازو کی طرح ہے، عقل مندی سے اس کے پلے بھاری اور نادانی سے پلے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تعجب ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کو حق جانتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کو حق جانتا ہے اور پھر غیروں کا ذکر کرتا ہے اور ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں۔ وہ بندہ مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ آپ ریچھ کو ناچنا سکھا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ریچھ ہی رہتا ہے۔ عام سمجھ بوجھ اتنی عام نہیں۔ تعلیم سے ضروری نہیں کہ سمجھ بوجھ بھی پیدا ہو جائے۔ پری شکم سے پرہیز رکھ کہ جو بندہ ہمیشہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے وہ بہت سے امراض میں مبتلا ہوتا اور پریشان خوابیں دیکھتا ہے۔ لوگوں تم سب چل جاؤ، چلے جاؤ کہ منزل میں اپنی اپنی باقی عمریں پوری کرنے کے لیے ہو۔ پس جو مدت باقی رہ گئی ہے اس کو جہاں تک تمہارے امکان میں ہے اچھے کاموں میں بسر کرو۔ اندیشہ اور شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ میں اور اپنے مستقبل میں یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو ملے گا، بلکہ مل رہا ہے۔ فضل نہ ہو تو ایک لمحہ بھی گزر نہیں سکتا۔ شریفوں کا سایہ خوشگوار اور بابرکت ہے، اور کمینوں کا سایہ منحوس اور موجب الفت ہے۔ آدمی کی شرافت عیبوں سے پاک رہنا اور اس کا جمال اور خوبصورتی مروت اور جواں مردی ہے۔ تیرے علم کا تجھ پر یہ حق ہے کہ اسے ایسے لوگوں کے پاس بیان کرے جو اس کے اہل اور مستحق ہیں، اور لوگ اس کے لائق اور اہل نہ ہوں ان کے پاس اسے کبھی بیان کرنے کی کوشش نہ کر۔ آپ زندگی بھر کتابیں اکٹھی کرتے ہیں کہ کبھی وقت ملا تو پڑھیں گے، لیکن پھر کتابیں ہی کتابیں ہوتی ہیں اور پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں انتہا کی سادگی آ ہی جاتی ہے۔ کسی مجرم کا بچ نکلنا اس سے بہتر ہے کہ اسے قانونی تقاضے پورے کیے بغیر سزا دے دی جائے۔ تمہارا یہ کام ہے کہ اس کریم کے دروازہ کو کھٹکھٹاتے رہو، کیونکہ جو دروازہ پر دستک دیتا رہتا ہے لا محالہ کھول دیا جاتا ہے۔ آپ کی اپنی تسلیم ہی کا نام اللہ ہے۔ باہر کی دنیا میں اللہ کے لاکھ مظاہر ہوں، آپ سے آپ کے اللہ کا تعلق اتنا ہی جیتنا ہے کہ وہ آپ کی تسلیم و رضا میں ہے۔ جو آدمی لوگوں کو ناپسند کرے، لوگوں کی صرف خامیاں ہی دیکھے، جو اپنے آپ کو اونچا اور بلند سمجھے، وہ احمق
اور جاہل ہے۔ اگر کوئی دشمنی کی نگاہ سے دیکھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت کی بھی برائی سے نشاندہی کرے گا، اور اگر عقیدت کی نظر سے دیکھے تو دوستی کی نگاہ سے وہ اس کو فرشتہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے گناہ گار چھوٹا سمجھے۔ جو انسان خلوت میں گناہ کرتا ہے اللہ اس پر پردہ نہیں ڈالتا، اسے خاموش کر دیتا ہے۔ بیوی کی دو چیزیں منہ میں ڈال کر کھا جاؤ اور راتوں رات دولت مند بن جاؤ گے، اول غصہ، دوم دل جوئی۔